مشکلات کو پورا کرنے سے روحانی پٹھوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ جولائی 16۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ دوسرا پطرس 3:9۔ آزمائشوں کے موسموں میں ہم اس حقیقت کو نظر سے کھو دیتے ہیں کہ خدا ہمیں آزماتا ہے کہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو سکے اور یسوع کے ظہور کے وقت تعریف و توقیر اور شان و شوکت کے ساتھ پائے جائیں۔ رب ہماری ترقی کے لیے ہمیں مختلف حالات میں رکھتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسے برے کام ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، تو وہ ہمیں نظم و ضبط دیتا ہے، جو ان برے کاموں کو ہمارے علم میں لائے گا تاکہ ہم ان پر قابو پا سکیں۔ یہ اسی کی شان ہے جو ہمیں مختلف حالات میں لاتا ہے۔ ہر نئے حالات میں ہم فتنوں کے ایک مختلف طبقے سے ملتے ہیں۔ کتنی بار جب ہمیں کسی آزمائشی صورتحال میں رکھا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ ایک حیرت انگیز غلطی ہے، کاش میں اس جگہ رہتا جہاں میں پہلے تھا۔ لیکن یہ کیوں ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے حالات نے آپ کے کردار میں نئے نقائص نکالے ہیں جن کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو کچھ آپ میں تھا اس کے سوا کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ جب آپ کو خداوند کے وسائل سے آزمایا جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو حالات کی ہنگامی صورتحال میں کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے کردار کے نقائص پر قابو پانا چاہیے۔ یہ ان دشواریوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو آپ کو روحانی پٹھے اور نشے دے گا۔ اگر آپ آزمائش کے عمل اور خدا کی تصدیق کو برداشت کرتے ہیں تو آپ مسیح میں مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اپنی صورتحال اور اپنے آس پاس کے سب کے ساتھ غلطیاں محسوس ہوتی ہیں تو آپ صرف کمزور ہی ہوتے جائیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمیشہ ہر چیز اور اپنے آس پاس موجود ہر شخص میں غلطیاں نکالتے تھے، لیکن قصور خود میں تھا۔ انہیں چٹان پر گرنے اور ٹوٹ جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی خود پرستی میں خود کو مکمل محسوس کیا۔ ہم پر آنے والی آزمائشیں ہمیں ثابت کرنے آتی ہیں کہ ہماری جانوں کا دشمن ہمارے خلاف مستقل طور پر کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے کردار کے نقائص ہم پر عیاں ہو جائیں گے، اور جب وہ دوسروں کے ساتھ غلطی ڈھونڈنے کی بجائے ان کو سیدھا کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ جب ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور چٹان پر گر کر ٹوٹ پڑے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے بازوؤں میں جکڑے جائیں گے اور یسوع کے دل کے قریب ہو جائیں گے۔ تب ہم اس کی محبت سے دل برداشتہ ہوں گے اور اپنی صداقت سے بیزار ہوں گے۔ ہمیں صلیب کے دامن کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم وہاں خود کو عاجز کریں گے، خدا کی محبت اتنی ہی بلند ہوگی۔ آمین۔